اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وصلی اللہ علی الباقین لعزاء الحسین انا للہ وانا الیہ راجعون ردم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ محرم کی چوتھی شب آ پہنچی۔ 4 محرم کو عمر ابن سعد اپنے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچ جائے گا۔ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے۔ حبیب کو خط لکھا کہ میں فوجوں میں گھر گیا ہوں، میری نصرت کو چلے آؤ، اور سلام ہو حبیب ابن مظاہر پر کہ بے چون و چرا چلے آئے، اور حسین کی رکاب میں شہادت حاصل کرنے کی سعادت اپنے مقدر میں لکھ لی کہ تقدیر انسان خود بنا سکتا ہے۔ تدبیر کرے تو تقدیر بن جاتی ہے۔ یہ حبیب ابن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ کا کوفے کے حصار کو توڑ کر نکل جانا اور امام حسین سے ملحق ہو جانا ان بہانے بازوں کے تمام بہانوں کو ختم کر دیتا ہے جو بعد میں توابین کے ساتھ ملے، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ کوفہ کا حصار اس قدر سخت تھا کہ اس سے نکل کر حسین کی مدد کے لیے کربلا پہنچنا ناممکن تھا۔ حبیب ابن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ اسی حصار کو توڑ کر حسین کے پاس پہنچے تھے، لیکن کوفہ تیسرا مرحلہ تھا۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا، جس کا دوسرا مصرع مجھے یاد رہ گیا ہے، کہ کوفہ تو بے وفا تھا، مدینے کو کیا ہوا۔ جس وقت حاکم شام نے خط لکھا تھا حاکم مدینہ کی جانب کہ یا حسین سے بیعت لے لو یا حسین کا سر اتار لو، اس وقت جب حسین نے مدینہ ترک کرنے کا ارادہ کیا، اس وقت مدینے والے کہاں تھے؟ کوفہ تو بے وفا تھا، مدینے میں تو اصحاب رسول اللہ موجود تھے، مدینے میں تابعین موجود تھے، مدینے میں حافظ قرآن موجود تھے، مدینے میں قاری قرآن موجود تھے، مدینے میں وہ جنگجو موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ اور خلفاء کے ساتھ مل کر جہاد کیا تھا اور اسلامی مملکت کے رقبے کو مدینے، مکے، طائف، یمن سے نکال کر ایک بہت بڑے علاقے تک پھیلا دیا تھا۔ کوفے کی بے وفائی تو تیسرے نمبر پر تھی۔ پہلی بے وفائی تو حسین کے ساتھ مدینے میں ہوئی۔ جب حسین نکلے ہیں اس وقت مدینے والوں نے کیوں نہ کہا کہ حسین ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حسین عالم غربت میں مدینے سے نکلے۔ دوسرے مرحلے پر حسین مکہ پہنچے ہیں، جہاں پر حاکم شام نے یہ حکم دے دیا ہے کہ حسین کو حج کے دوران قتل کر دیا جائے۔ حسین حج کو عمرے سے بدل رہے ہیں، حجت خدا حج کو عمرے سے بدل رہی ہے اور تمام امت حج میں مصروف ہے۔ اور مکے کی بے وفائی مدینے اور کوفے سے بھی زیادہ بڑی بے وفائی ہے۔ کیوں؟ کہ حج کا موسم ہے، مکے کے لوگ، مدینے کے لوگ، یمن، شام، طائف اور دیگر علاقے جو مسلمان ہو چکے ہیں یا مسلمانوں کے تسلط میں ہیں، وہاں سے مسلمان حج کرنے آئے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں حاجیوں کے ہوتے ہوئے
حسین حج کو عمرے سے بدل کر عازم کوفہ ہو رہے ہیں۔ مسلم بن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر کا کربلا میں پہنچ جانا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ حصار کو توڑا جا سکتا ہے، شرط ہے محبت حسین۔ اور واقعاً نہ قاریان قرآن کو نہ حافظان قرآن کو قرآن کی یہ آیات ہی یاد نہیں تھی جہاں قرآن کہتا ہے کہ جو خدا کی راہ میں ہجرت کرے اور وہ راہ میں مارا جائے تو اس کا ثواب خدا کے پاس ہے۔ اگر کوفے کا حصار توڑنے میں، مدینے سے نکلنے میں، مکے سے نکلنے میں یہ خطرہ تھا کہ حاکم شام کے لوگ قتل کر دیں گے، تو خدا کی جانب ہجرت کرتے میں اگر راہ میں بھی قتل کر دیے جاتے تو شہید کا ثواب تھا۔ مگر قرآن صرف ایک لقلقہ زبانی تھا۔ اندھے حافظ اور رٹو طوطے کی طرح پڑھنے والے قاریان قرآن سے کیا امید کی جا سکتی تھی؟ بہرحال حسین کربلا پہنچے، اور پھر کربلا میں حسین نے دو کردار اور دکھائے کہ ایک جانب عمر ابن سعد ہے جو حسین کو بھی جانتا ہے، حسین کے بابا کو بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ حسین حق پر ہیں اور یزید باطل پر ہے، لیکن دنیا اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ وہ حسین کی جانب نہیں جا پاتا۔ دوسری طرف حر ہے جو حسین کو جانتا ہے، یہاں تک کہ حسین کی والدہ کا احترام اس کے دل میں بہت قوی ہے، چونکہ وہ شام کے حاکم کے زیر سایہ پلنے والی کوفی فوج میں سالار ہے۔ وہ ایک دستہ لے کر آیا ہے اور حاکم شام کی جانب سے مامور ہے کہ حسین کو کربلا میں روک دیا جائے۔ ابن زیاد کا حکم یہی ہے، اور یزید نے یہی حکم دیا ہے کہ حسین کو کربلا میں روک دیا جائے۔ یزید حسین کو کربلا میں روک لیتا ہے، لیکن یزید جو چاہتا ہے اس کی کنہ حقیقت کو حر نہیں جانتا۔ جب آخری شب آئی، شب عاشور، اور اس کی صبح طلوع ہوئی اور عمر ابن سعد سے حر نے پوچھا کہ اب کیا ہوگا، تو عمر ابن سعد نے کہا جنگ ہوگی، گھمسان کا رن پڑے گا، سر اڑیں گے، خون بہے گا۔ گھمسان کا رن پڑے گا، سر اڑیں گے، اعضا بکھر جائیں گے، کربلا کی زمین خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اب حر کا اضطراب، جتنا اضطراب اس کو ساری رات رہا، اس سے کئی گنا بڑھ گیا۔ حر اپنے بیٹے کو لے کر اپنے خیموں کی پشت پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا سنو، کچھ آواز آ رہی ہے۔ بیٹا کہتا ہے ہاں، بچوں کی التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں بابا۔ حر کہتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لشکر کو پیاس میں سیراب کیا تھا اور آج خود پیاسے ہیں۔ حر اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ عمر سعد کا بھی معاملہ یہی تھا کہ وہ خود کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا تھا۔ بس یہی حق اور باطل کا فیصلہ ہوتا ہے کہ عمر ابن سعد جب خود کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہے تو جہنم کی جانب نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں دنیا رچی بسی ہے۔ حر خود کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہے تو فیصلہ کرتا ہے کہ جنت کا انتخاب کرے۔ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دو اور میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں ایک مجرم کی طرح حسین کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اور اسی عالم میں امام حسین کے پاس پہنچتا ہے، اور حسین جیسا سخی اس کے باوجود کہ میدان کربلا میں حر انہیں گھیر لایا تھا، حر کو معاف کر دیتے ہیں، اور حر اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ
امام حسین پر اپنی جان فدا کر دیتا ہے۔ حر کا بیٹا جس وقت میدان میں شہید ہوتا ہے، حسین حر کو روک لیتے ہیں کہ جوان بیٹے کی میت پر بوڑھے باپ کا جانا درست نہیں، تم سے نہ سہا جائے گا اے میرے بھائی حر۔ جوان بیٹا ہے، حسین خود حر کے بیٹے کے لاشے پر آتے ہیں۔ بس یہیں سے یاد کیجیے کہ جس وقت علی اکبر میدان میں گریں گے تو حسین خود ایڑیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے لاشے تک جائیں گے، جوان کے لاشے کو اٹھا کر خیموں میں لائیں گے۔ ہائے مظلومیت حسین۔ آج کے عرائض اس سلام کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ چل گیا شبیر کی گردن پہ خنجر کیا ستم ہے، چل گیا شبیر کی گردن پہ خنجر کیا ستم ہے، اہل بیت پاک پر ٹوٹا جب کوہ علم ہے، اہل بیت پاک پر ٹوٹا جب کوہ علم ہے، لاش اکبر کی اٹھائیں کس طرح سبط پیمبر، لاش اکبر کی اٹھائیں کس طرح سبط پیمبر، نور آنکھوں سے گیا ہے اور پشت شاہ خم ہے، نور آنکھوں سے گیا ہے اور پشت شاہ خم ہے، یہ زبانیں بے زبانی سے علی اصغر پکارے، یہ زبانیں بے زبانی سے علی اصغر پکارے، تیر کھا کر مسکرانا کیا در خیبر سے کم ہے، تیر کھا کر مسکرانا کیا در خیبر سے کم ہے، ہائے غربت دیکھیے شبیر کی ہنگام رخصت، ہائے غربت دیکھیے شبیر کی ہنگام رخصت، نے علمدار جری نے فوج ہے اور نے علم ہے، نے علمدار جری ہے، نے علمدار جری نے فوج ہے اور نے علم ہے، سینہ سرور ہے اور خنجر ہے شمر بد گہر کا، سینہ سرور ہے اور خنجر ہے شمر بد گہر کا، کر نصر تن سے جدا یہ دے رہی زہرا قسم ہے، سینہ سرور ہے اور خنجر ہے شمر بد گہر کا، کر نصر تن سے جدا یہ دے رہی زہرا قسم ہے، اور سرے نیزہ ہے جس میں نازنی ریگے تپاں پر، سرے نیزہ ہے جس میں نازنی ریگے تپاں پر، دیکھ کر منظر لہو روئی علی کی چشم نم ہے، دیکھ کر منظر لہو روئی علی کی چشم نم ہے، خون بھرا کرتا لیے تاریکیے شب میں سکینہ، خون بھرا کرتا لیے تاریکیے شب میں سکینہ، ڈھونڈتی پھرتی ہے کس جا سینہ شاہ امم ہے، ڈھونڈتی پھرتی ہے کس جا سینہ شاہ امم ہے، مصطفیٰ کی بیٹیوں کو جانے کیوں عرصہ لگا، مصطفیٰ کی بیٹیوں کو جانے کیوں عرصہ لگا تھا، مصطفیٰ کی بیٹیوں کو جانے کیوں عرصہ لگا تھا، فاصلہ بازار کا دربار سے گو کچھ قدم ہے، فاصلہ بازار کا دربار سے گو کچھ قدم ہے، فاصلہ بازار سے دربار کا گو کچھ قدم ہے، لوٹ سکتے ہی نہیں جس کو جہاں والے ایسائب، لوٹ سکتے ہی نہیں جس کو جہاں والے ایسائب، ایسی دولت ایسا سرمایہ فقط سرور کا غم ہے، ایسی دولت ایسا سرمایہ فقط سرور کا غم ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔